علیکم آپ کا ہوسٹ خالد ایک بار پھر سے بہت ہی امیزنگ ٹاپک لے کر کے حاضر ہوں، اور آج کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو فوکس آن یور گولز۔ ٹھیک ہے جی، اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے لائف کے اگلے سٹیپ پہ، نیکسٹ سٹیپ پہ جانے کے لیے، بہترین بننے کے لیے کیا آپ کے جو ہے نا فوکس، کس طرح سے اپنے فوکس کو برابر رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ بہت ضروری ہے، جب تک آپ کا ایک ہی طرف، ایک ہی خواب کے لیے نظر نہیں ہوتا، تو آپ جو ہے نا ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں۔ یہاں وہاں بہت ساری چیزوں میں آپ کا دماغ لگتا ہے، آپ کی انرجی لگتی ہے، اور آپ کی پلاننگز جو ہے نا کمزور ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے آپ اپنے منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ فوکس کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ اگر آپ جو ہے نا کسی ایسے مقابلے میں ہیں جہاں نشانہ بازی کی جاتی ہے، تو آپ کا فوکس جب تک پوری طرح اس نشان پہ نہ ہوگا جہاں آپ فائر کرنا چاہتے ہیں، اور کہیں دماغ جائے گا تو آپ کا فوکس ہل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ فوکس اور کہیں جانے کی وجہ سے اس نشان پہ جو ہے نا آپ نشانہ بازی سے صحیح طرح سے نہیں کر پائیں گے، آپ کا کنسنٹریشن اور کہیں چلا جائے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوکس جب تک آپ کے پاس نہیں، ہاں یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے آپ کے پاس خواب ہونے چاہیے۔ آپ کا گولز ہیں کیا؟ آپ کے گولز اگر مضبوط ہیں تو آپ کا فوکس خود بنے گا۔ اگر گول مضبوط نہیں ہے، وہ کوئی جو ہے نا کرتا تھا، یا کسی کو کرتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، تو ایک آپ کے صرف خواہش ہوئی تھوڑی سی کہ میرے پاس بھی ایسا ہو تو کاش۔ ٹھیک ہے جی، فلاں بندے کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، میرے پاس بھی ہوتی تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا تھا۔ یہ فوکس نہیں ہے، فوکس یہ گول نہیں ہے، اس لیے فوکس نہیں بن رہا۔ آپ کا گول اپنا خود ڈیفائن ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، تب جا کر کے آپ کا فوکس بنے گا، آپ کی ایک جو ہے نا نئی انرجی آئے گی آپ میں۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے بالکل اپنے پھر راستے میں جانے کے لیے آپ منزل کو جو ہے نا اپنا راستہ چن پائیں گے کہ کہاں پہ کیسے میں نے پہنچنا ہے۔ اس کے درمیان کئی خوف آئیں گے، کئی ڈر آئیں گے، کئی مشکلات آئیں گی۔ ٹھیک ہے جی، کانٹے بچھائے جائیں گے، مشکل راستے بنائے جائیں گے، لیکن ان سب کو آپ بیٹ کرنے کی ہمت رکھیں گے، کیونکہ آپ کا نظر ان ساری کمزوریوں پہ نہیں ہے، ان ساری نگیٹیوٹیز پہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنی اچیومنٹ جو کرنی ہے اس پہ ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گولز جو ہیں اس کو صحیح سے سیٹ کرنے ہیں، بالکل تعین کرنے ہیں کہ کیا گول میں نے کب تک کیسے حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیا خواب ہے میرا، اس خوابوں کو جو ہے نا اپنے پاس ریٹن فارم میں لکھ لینا ہے۔ جب آپ ریٹن فارم میں اس چیز کو لکھیں گے، بار بار اس کو دیکھیں گے، اور آپ جو ہے نا آپ کے اندر ایک گرمی آئے گی، ایک جذبہ، ایک جنون آئے گا، اور اس جنون کی وجہ سے آپ کے سامنے جو نگیٹیوٹی، جو چھوٹی چھوٹی مشکلات آنے والی ہیں، ان سے آپ ڈرنا ختم کریں گے، آپ کا ڈر ختم ہوگا۔ کیونکہ خوف جو سا ہے، یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، لائف کو جو ہے نا کمزور کرنے کے لیے، آپ کو توڑنے کے لیے ڈر سے بڑا دشمن کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ جب آپ ڈر گئے، تب سمجھ لیجئے گا کہ آپ ٹوٹ جائیں گے، آپ اس کام کو نہیں کر پائیں گے۔ کہتے ہیں ایک پرانے زمانے میں ایک بہت جو ہے نا ایک بڑا بندہ تھا، ایک بادشاہ تھا اس ٹائم کا۔ اس کے ساتھ میں اس کے نوکر تھے، اس کے خدمتگار تھے، 3-4 لوگ اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ ان کو ایک دن اس نے جو اس وقت جو ہے نا جو کچھ تھا نشانہ بازی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، گن تھا یا تیر تھے، جو کچھ بھی تھا وہ اس نے دے دیا، اور سامنے لکڑی کی جو ہے نا لکڑی کی بنی ہوئی ایک چڑیا رکھ دی اس نے۔ ایک درخت کے اوپر شاخ پہ ایک لکڑی کی بنی ہوئی چڑیا رکھ دی، اور 4 لوگ تھے، انہوں کو کہا کہ قطار میں آپ کھڑے ہو جائیں۔ یہ قطار میں کھڑے ہوئے، اور اس شخص نے پہلا جو آتا تھا اس سے پوچھا، وہ کہا کہ تم نشانہ لگاؤ اور نشانے میں بتاؤ کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے۔
اب یہ شخص نے چڑیا کی طرف نشانہ لگایا اور اس نے پوچھا ساتھ میں پھر کہ اب دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے درخت نظر آ رہا ہے، مجھے چڑیا نظر آ رہی ہے، مجھے آسمان نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، بہت ساری چیزیں جو اس کو نظر آ رہی تھی اس طرف دیکھتے ہوئے وہ ساری چیزیں بتا دی اس نے، ٹھیک ہے جی۔ اس نے کہا آپ نے تیر نہیں چلانا، آپ ابھی رکو، دوسرے کو بلایا، کہا ابھی آپ تم نشانہ لگاؤ، اس نے نشانہ لگایا، نشانہ لگانے کے بعد اس نے کہا کہ تمہیں کیا نظر آیا، ٹھیک ہے، آ رہا ہے، اس نے بھی وہیں جواب دیا مجھے یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تیسرے کو بلایا گیا، بلانے پر اس نے بھی یہی کہا کہ مجھے آسمان اور درخت اور یہ ساری چیزیں جو چیزیں اس کے سامنے نظر آ رہی تھیں یہ سارے چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ چوتھے کو بلایا گیا، کیونکہ باقی جو تین تھے ان کا جو ہے نا جواب الگ الگ تھا لیکن اکثر ملتا جلتا تھا۔ چوتھے کو بلایا گیا تو اس سے حکم ہوا کہ تم اس نشانے کو ذرا رکھو جو چڑیا ہے اس پہ، ٹھیک ہے، اس کی آنکھ پہ رکھو۔ اس کی آنکھ پہ اس نے نشانہ لگایا اور ابھی تیر چلا نہیں تھا، پھر اس شخص نے پوچھا کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ آنکھ نظر آ رہی ہے۔ اس نے پھر پوچھا تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے آنکھ نظر آ رہی ہے۔ تیسری بار پوچھا تمہیں کیا نظر آ رہا ہے نشانہ لگاتے ہوئے؟ اس نے کہا میں جو نشانہ لگاتے ہوئے مجھے اس چڑیا کی آنکھ نظر آ رہی ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے چڑیا نظر آ رہی، اس نے کہا مجھے آنکھ نظر آ رہی۔ اس نے کہا فائر کر دو، فائر کر دیا اور وہ اس کا نشانہ صحیح جگہ پہ لگ گیا، یعنی اس لکڑی کی بنی ہوئی چڑیا کی جو ہے نا آنکھ میں ڈائریکٹ جا کے لگا۔ کہنے کا مراد یہ ہے کہ اس کے لیفٹ رائٹ جو ساری چیزیں ہیں، فار ایگزامپل میں جانا چاہتا ہوں سال بعد، 2 سال بعد، 5-10 سال بعد ایک منزل پہ، اور اس کے درمیان مجھے ڈر ہے، مجھے فلاں یہ نقصان ہوگا، اتنی مشکلات اٹھانی پڑے گی، یہ سارے پرابلمز کا حل نکالنا پڑے گا، یہ سارے خدشات اس درمیان ہوں گے، تو پھر میرے اس سفر میں مضبوطی نہیں ہوگی، اس سفر میں مجھے مزہ نہیں آئے گا، میں کمزوری فیل کروں گا، مجھے ڈر لگے گا ہر ٹائم، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ مجھے وہ خواب صحیح سے نظر نہیں آ رہا، پوری طرح سے میں اس کے پانے کے لیے ایفرٹس نہیں لگا پا رہا ہوں، میری کئی سوچ سائڈ کے مختلف چیزوں پہ جا رہی ہے، اس وجہ سے میں اس کے طرف پورا نہیں پہنچ پاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنا ایک گول ڈیسائیڈ کرنا ہے، ایک گول فکس کرنا ہے، اس کے ساتھ ٹائم تعین کرنا ہے، کیسا گول ہے، کیا گول ہے، اور ٹائم کو تعین کرنا بہت ضروری ہے کہ کتنے ٹائم تک آپ اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ گول آپ کے دل سے اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ ہر صورت میں اس کو پانے کی کوشش کریں، ہر صورت میں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں یار چلو بالفرض میرا گول ہے، میں نے اچھی گاڑی لینی ہے، اچھا مکان لینا ہے، یہ ساری چیزیں وہ جو دنیاوی چیزیں ہیں یہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، لیکن ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ گول آپ کو اچیو ہونے والا نہیں ہے، اس تک کبھی بھی آپ پہنچنے والے نہیں ہیں، کیونکہ کوئی بھی اچیومنٹ دنیا کی سب سے پہلے اس کا وقت مانتی ہے، اس کا ایفرٹ ٹائم آف پیمنٹ مانگتی ہے۔ جب تک آپ اس کو کلیئر نہیں کر سکتے آپ وہاں تک کسی صورت میں نہیں پہنچ سکتے۔ گول کو تیار کریں، پھر گول پہ پورا فوکس اس لیے ہوگا کہ وہ گول آپ کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے، آپ نے ہر صورت میں اسے پانا ہے، اسے پانے کے لیے آپ ہر طرح کا ایفرٹ اٹھائیں گے، اور کیونکہ اس ایفرٹ اٹھاتے ہوئے آپ کو خوف فیل نہیں ہو رہا، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا، آپ کو درد نہیں ہو رہا، آپ کو یہ ادھر ادھر کے بہانوں سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بہانے میں نے کرنے ہی نہیں ہے، بہانے کرنا، لوگوں سے بحثیں کرنا، یہ ساری چیزیں کرنے کا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ آپ کو نیگیٹو ہونے کے لوگ 40-50 لوگ مل کے کرائیں، ہزاروں کروڑوں مل کے، پوری دنیا مل کے آپ کو نیگیٹو کرائیں، آپ کے پاس نیگیٹو ہونے کا ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ اتنا زور لگا رہے ہیں اس گول کو پانے کے لیے۔ اس طرح کا جب آپ کا فوکس بنے گا آپ کے گول پہ، ایگزیکٹلی آپ کا نشانہ کبھی بھی لیفٹ رائٹ ہونے والا نہیں، ایگزیکٹ آپ کا نشانہ سینٹر میں لگے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بہت ضروری چیز تھی جو ہم نے آپ سے ڈسکس کی آج، ایک چھوٹے سے میسج کے تھرو ہمارا کوشش تھا کہ ہم بہترین طریقے سے آپ کو سمجھا پائیں۔ ابھی ہاں، جیسے ہم نے اپنا فرض ادا کیا آپ تک پہنچایا ہے میسج، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ پورے قوم تک اس کو پہنچائیں، اس ویڈیو کو لائک کر کے، کومنٹس کر کے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ